یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی میزائل اور ڈرون حملہ، 5 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ بچوں کا ہسپتال بھی متاثر۔ روس نے رات کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے بڑا حملہ کیا۔ حکام کے مطابق دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکے ہوئے، جبکہ کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں بچوں کے ہسپتال کی عمارت بھی متاثر ہوئی، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور ہسپتال کے احاطے میں موجود گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کا دارالحکومت سے کم از کم 12 مقامات پر حملے اور نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئیں، جن میں رہائشی عمارتیں، ایک تعلیمی ادارہ اور گودام بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق زخمیوں میں سے کم از کم 14 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کیف کے قریبی علاقے میں بھی حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا، جبکہ ایک صنعتی تنصیب کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ نے اسرائیل کی جانب سے نئے متنازع یہودی آبادکاری منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ میلیبینٹ نے کہا کہ اسرائیل کو E1 منصوبہ فوری طور پر روکنا، جاری کیے گئے ٹینڈرز واپس لینا اور تمام یہودی آبادکاری کی توسیع بند کرنی چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے حکومت برطانیہ کی جانب سے منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے آبادکاری کے منصوبوں میں توسیع خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے، اس لیے اسرائیل کو متنازع منصوبے پر پیش رفت فوری روک دینی چاہیے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دوحہ میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے ایک اہم ملاقات کی، جس میں غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران قطری وزیر اعظم نے حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کا روڈ میپ قبول کرنے کے فیصلے کو بھرپور طریقے سے سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس روڈ میپ پر عمل درآمد سے غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے دباؤ ڈالے اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرے۔ بحیرہ احمر میں یمنی حوثی باغیوں کے تجارتی بحری جہاز پر حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں 2 پاکستانیوں کی میتیں اور 6 زخمیوں کو وطن روانہ کر دیا گیا۔ جاں بحق پاکستانیوں عمیر افضل اور محمد اکرم کی میتیں یمن سے سعودی عرب لائی گئیں، جہاں انہیں سعودی ایئر لائن کے ذریعے جدہ سے کراچی روانہ کیا گیا۔ حملے میں زخمی ہونے والے ظہیر احمد، محمد امیر حمزہ، امتیاز علی، محمد عابد علی، محمد رضوان اور محمد وحید کو PIA کی پروازوں کے ذریعے جدہ سے اسلام آباد اور کراچی روانہ کیا گیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر پاکستان کے قونصل خانے سید مصطفیٰ ربانی نے دیگر حکام کے ہمراہ میتوں اور زخمی پاکستانیوں کو پاکستان روانہ کیا۔ اس موقع پر زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا۔ وزیر صنعت اور تجارت پنجاب چودھری شافع حسین کا ٹورانٹو میں پاکستانی قونصلیٹ کا دورہ، پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ ٹورانٹو میں ہائی کمشنر محمد سلیم اور قونصل جنرل خلیل احمد باجوہ نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا۔ چودھری شافع حسین نے پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات سے ملاقات کی اور کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اپنی محنت اور صلاحیتوں سے پاکستان کا قیمتی سرمایہ بن چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار دوست ماحول اور صنعتی ریاستوں میں فری زون سے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چودھری شافع حسین نے قونصلیٹ میں موجود سائلین سے بھی ملاقات کی۔